السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم اردو کتاب سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل، مصنف کا مختصر تعارف، تصانیف اور مشکل الفاظ کے معنی اور سبق کا خلاصہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ویورز نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف کا مختصر تعارف۔ مولانا الطاف حسین حالی کا آبائی وطن پانی پت ہے۔ ان کے آباء و اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ جب آپ 9 برس کے ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ تعلیم کی تکمیل دلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے خاص طور پر فیض حاصل کیا۔ سر سید سے بھی ان کا خاص تعلق تھا اور آپ ان کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازم ہو گئے۔ 1887 میں حیدرآباد کی سرکار سے ان کے لیے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا۔ مدعا نگاری حالی کے اسلوب بیان کی اہم خاصیت ہے۔ اپنے مضمون کی ادائیگی، مطالب کی وضاحت، اعتدال و توازن، بیجا اختصار اور طوالت سے اجتناب نے حالی کو نثر نگاری کو منفرد بنا دیا۔ عبارت کو دلکش اور سادہ اور مدلل بنانے میں حالی کا انداز اپنی مثال آپ ہے۔ آپ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ساتھ پرکھتے اور تخیل و جذبات سے دور رہ کر اپنے خیالات و حقائق کی وضاحت کرتے۔ تصانیف۔ مولانا الطاف حسین حالی معروف سوانح نگار، مستند مضمون نگار اور بہترین نقاد تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بہت مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری، جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دباچہ ہے، جدید اور اردو تنقید کا نقطہ آغاز ہے۔ آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دہراتے ہیں۔ کشادہ، کھلا چوڑا، اخلاق، خلق کی جمع، عادات، اشتیاق، شوق، آرزو، تمنا، تعمیل، عمل کرنا، حکم بجا لانا، ملت، قوم، مقدور، بساط، حیثیت، مہر و محبت، دوستی اور پیار، محتاج، حاجت مند، مدد کا طلبگار، احباب، رشتہ دار، بجا لانا، پورا کرنا، کہا ماننا، اوراق، ورق کی جمع، کاغذات، صفات، سوجھے سمجھے، قلیل، کم، تھوڑی، حوصلہ فراخ، زیادہ حوصلہ، بڑا دل ہونا، کھونٹی، چھوٹی میخ، بالوں کی جڑ، ظرافت، مذاق، خوش طبعی، پیر، بزرگ، ولی، بوڑھا، مرشد، ہدایت کرنے والا، رہنما، قلعے، محفوظ، عمارات، جہاں فوج رہے، چھتا، چھت، مکان کا اوپر کا حصہ۔ غزل شاعری کی ایک صنف۔ دالان، لمبا اور بڑا کمرہ، تاریک چھتا، مکان کے اوپر والے حصے کا تاریک ہونا، بھینگی، ٹوکری۔ قصیدہ، وہ نظم جس میں کسی شخص کی تعریف کی جائے۔ سبق کا خلاصہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل میں مصنف مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کے اخلاق و عادات بیان کیے ہیں۔ مرزا غالب جتنے اچھے اور اعلیٰ شاعر تھے، اتنے ہی نفیس انسان اور وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص آپ سے ایک بار ملتا وہ ہمیشہ ملنے کا شوق رکھتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ دوستوں کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام ہندوستان میں آپ کے بے شمار دوست تھے۔ مرزا غالب اپنے دوستوں کے ہر خط کا جواب لکھنا اپنا پہلا فرض سمجھتے تھے۔
بیماری اور پریشانی میں بھی وہ خطوط کے جواب لکھتے تھے۔ وہ اپنے دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی پریشان نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی درستی کے سوا اور دوسری فرمائشیں جب بھی آپ کے مخلص اور اچھے دوست کرتے تو وہ خوشی سے تعمیل کرتے تھے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں بوڑھے اور کمزور ہونے کے باوجود بھی دوستوں کے اشعار کی درستی کرتے تھے۔ مرزا غالب بہت حوصلہ مند اور کھلے دل کے مالک تھے۔ کم آمدنی ہونے کے باوجود بھی گداگر کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ آپ سادہ کھانا پسند کرتے تھے، غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے۔ مرزا غالب اپنے ان دوستوں کا خاص خیال رکھتے تھے جو مالی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نہایت خستہ حالت میں حقیر سے لباس میں مرزا کو ملے تو مرزا صاحب نے موزوں انداز میں ان کا حقیر لباس خود لے لیا اور انہیں اپنا نیا عمدہ نفیس لباس پہننے کو دے دیا۔ مرزا صاحب میں خوش طبعی اور مزاح کی حس بھی پائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ دوستوں کی محفل میں شاعر میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ وہاں شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے شاعری میں سودا کو میر پر فوقیت دی تو فوراً مرزا نے کہا، میں تو آپ کو میری سمجھتا تھا مگر آپ تو سودائی نکلے۔ اگرچہ مرزا صاحب کی آمدنی بہت کم تھی لیکن پھر بھی وہ خودداری اور حفظ وضع کا خیال رکھتے تھے۔ وہ شہر کے امیر اور بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے۔ مرزا صاحب پالکی کے بغیر بازار نہیں جاتے۔ مرزا صاحب کا انداز تحریر اور انداز بیاں بہت منفرد تھا۔ ایک دن مرزا صاحب کے دوست دیوان فضل اللہ اب سے ملے بغیر گھر کے قریب سے گزر گئے تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اس دوست کو رکا بھیجا کہ وہ اسی وقت مرزا صاحب کو ملنے چلے آئے۔ مرزا صاحب کو آم بہت پسند تھے۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر شخص آم کے بارے میں اپنی رائے دے رہا تھا۔ مرزا صاحب کی باری آئی تو وہ کہنے لگے کہ آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ اس بات پر سب حاضرین ہنس پڑے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اور آخر پر آپ سے ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، مگر آپ سے صرف یہی شکوہ ہے کہ آپ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ اینالیٹکس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبسکرائب کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے ہیں اور ان سبسکرائب جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں آپ کا کچھ خرچ ہونے والا نہیں ہے، مگر ہمارے چینل کو پروموشن ملے گی اور گروتھ ملے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا چینل دیکھا جائے گا۔ اس لیے یاد سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔